ہم پیاسے ہیں، ہمارے حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہیں، ہمیں تو پانی پلانے والا کوئی نہیں، لیکن شہادت کا جام پی کر ہم اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ امی جان ہمیں اپنے بھائی حسین سے اجازت دلا دو۔ وہ کیسی ماں تھی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دونوں بچوں کو اس کیفیت میں دیکھا، زبان سے قتل ہونے کی خواہش کا اظہار دیکھا، زبان سے گھوڑوں تلے رونق ڈالنے کی خواہش کا اظہار دیکھا، زبان سے رن میں تلوار اٹھانے کا جلوہ دیکھا۔ وہ ماں ہمارے اور آپ کے جیسی ماں نہ تھی، وہ ماں وہ بہن ہمارے اور آپ کے گھروں جیسی بہن نہ تھی، وہ بہن بی بی زینب تھی، وہ بہن فاطمہ کا دودھ پی کر حضرت علی شیر خدا کی قوت حیدری کا مظہر بن کر کبھی کربلا میں نظر آتی ہے، کبھی کوفہ میں نظر آتی ہے، کبھی دمشق کے بازار میں نظر آتی ہے، کبھی دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ وہ بہن زینب نے اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا، اور اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بیان کرتی ہے، میرے بچوں میں تم پر صدقے جاؤں، میرے بچوں میں تم پر قربان ہو جاؤں۔ اے پروردگار، تیرا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے بچے عطا کیے، تو نے ایسے ہیرے جیسے بچے عطا کیے جو تیرے نام پر سر کٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مولا، ہمارے بچوں کی شہادتوں کو قبول فرما۔ امی جان، ہمیں بھائی حسین سے اجازت دلا دیجیے نا، ماموں حسین سے اجازت دلا دیجیے نا۔ حضرت بی بی زینب دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر حضرت امام حسین کے پاس آئی۔ امام حسین بیٹھے تھے، بہن اپنے بھائی حسین کے پاس آ کر ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے عرض کرتی ہے، اے بھائی حسین، نگاہوں کے سامنے اکبر کی لاش تڑپتے دیکھا ہے، آنکھوں کے سامنے عباس کی لاش کو تڑپتے دیکھا ہے، آنکھوں کے سامنے قاسم کی لاش کو تڑپتے دیکھا ہے، آنکھوں کے سامنے جانثاروں کی لاش کو تڑپتے دیکھا ہے۔ اے حسین، آج تیری بہن مجھ سے کچھ مانگنے آئی ہے۔ حسین نے کہا، بہن کہو تو صحیح، کیا مانگتی ہو؟ حضرت امام حسین کے استفسار پر حضرت بی بی زینب عرض کرتی ہے، بھائی حسین، میرے دو بچے ہیں، اللہ کریم نے دو ہی بچے دیے ہیں، اگر 1000 بچے بھی ہوتے تو دین کے نام پر کٹانے سے زینب کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اے حسین، میرے دو بچے ہیں، ایک اون ہے، ایک محمد ہے، یہ مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں، تجھ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اے حسین، میرے بچوں کی خواہش ہے کہ رن میں انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی جائے، رن میں انہیں یزیدیوں کے مرد مقابل جانے کی اجازت دی جائے۔ حسین نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن زینب کے اس جملے کو دیکھا اور سنا ہے تو برملا ارشاد فرماتے ہیں، اے بہن زینب، کیا تو مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ ایک بھائی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی گود کو اجڑتا ہوا دیکھے؟ اے بہن زینب، تو مجھے اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ اے بہن زینب، میں یہ کبھی برداشت نہ کروں گا کہ میری بہن کی گود چڑھتی نظر آئے، میری بہن کے پھول مرجھاتے نظر آئے، میری بہن کی گود کی کلیاں کھلنے سے پہلے مرجھاتی ہوئی نظر آئے۔ اے بہن زینب، مجھے اور انتظار نہ کرا، مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ حضرت بی بی زینب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے، اے میرے بھائی حسین، میرے بچوں کو اجازت دو، اگر تم نے میرے بچوں کو اجازت دے دی تو کل رب کی بارگاہ سے ایک ایسا انعام مجھے ملے گا جو انعام کسی کو نہیں ملا۔ حضرت حسین نے پوچھا، اے زینب، کیسا انعام چاہتی ہے، کس انعام کی باتیں کرتی ہے؟ حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے، اے بھائی حسین، کل میدان کربلا، آج میدان کربلا میں اگر میرے اور محمد دین کے نام پر سر کٹانے کے لیے گئے اور سر کٹا کر شہید ہو کر واپس آئے تو رہتی دنیا تک مورخ یہ لکھے گا کہ زینب اس باوفا خاتون کا نام ہے کہ جس کا باپ بھی شہید ہوا، جس کا بھائی بھی شہید ہوا، اور جس کے بچوں کو بھی رب کریم نے شہادت کا جام عطا فرمایا ہے۔ اے میرے حسین، مجھے اجازت دے۔ حضرت بی بی زینب اپنے بھائی کو کسی طرح مناتی ہے۔ اب بھائی حسین نے کہا، اے زینب، جاؤ اپنے بچوں کو تیار کرو، اللہ کو نے یہ دن دکھایا ہے، مولا کریم صبر و استقلال پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اب ماں اپنے بچے دونوں محمد کو تیار کر رہی ہے۔ ذرا سنیں، وہ ہماری ماں اور بہنیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اسکول جانے والے بچوں کو ریڈی کرتی ہے، وہ ماں اور بہنیں ان جملوں کو سنیں جو ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو ان کے لباس ٹھیک کرتی ہے، ان کے سر میں کنگھیاں کرتی ہے،
तेल लगाती है, नाखून बड़े होते हैं तो नाखून कट करती है। उनके जिस्म का लिबास अगर गंदा होता है तो दूसरा लिबास आयरन करने के बाद देती है। अपने बच्चों का टिफिन बेहतर से बेहतर करती है ताकि बच्चों को भूख लगे तो हमारा बच्चा भूखा न हो। हजरत बीबी ज़ैनब ने अपने हाथों से उन बच्चों को तैयार किया जो बच्चे अपनी माँ के साथ 3 दिन से भूखे भी है, प्यासे भी है। न माँ के हलक में पानी का एक कतरा गिरा है, न बच्चों के हलक ने पानी को बोसा दिया है। हजरत बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को तैयार किया। उनके पास कंघी तो न थी, हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों के सरों पर उंगलियों से कंघी की, बालों को संवारा। हजरत बीबी ज़ैनब ने औल मोहम्मद को सामने खड़ा किया। हजरत औल मोहम्मद के लिबास पर जो गर्दो गुबार थे उस पर हाथ की झटक से, हाथ के झटके से उन लिबास को नीचे किया, हटाया। जहां तक हाथ से लिबास को साफ कर सकती थी लिबास को ठीक किया, सीधा किया। और उसके बाद औल मोहम्मद को अपने सीने से चिमटा रही है। कुर्बान वो बीबी ज़ैनब, कुर्बान वो बीबी ज़ैनब जिन्होंने अपने बच्चों को सीने से चिमटाते हुए भी अल्लाह की बारगाह में हर पे शिकायत का इस्तेमाल नहीं किया। सारी दुनिया की औरतों को ये दर्श दे गई कि जिस तरह अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार करती हो, वक्त पड़े तो दीन के नाम पर कटाने के लिए भी तैयारी का जज्बा रखने की कोशिश करो। हज़रत बीबी ज़ैनब ने औल मोहम्मद को सीने से चिमटाया। माँ आखिरी मर्तबा अपने बच्चों को सीने से लगा रही है, कभी पेशानी पे बोसा, कभी उनके रुखसार पे बोसा, कभी उनके हुलूम नाज़रीन पर बोसा, कभी बच्चों के हाथों को अपने चेहरे पर रखकर मुस्कुरा रही है, कभी बच्चों के होठों को चूम रही है। दोनों बच्चों को सीने से चिमटाती है, छोड़ती है, फिर चिमटाती है, थोड़ी देर रखने के बाद फिर छोड़ती है, फिर सीने से चिमटा कर रब्बे कायनात की बारगाह में दिल ही दिल में शुक्रिया के जुमले अदा कर रही है। मौला मुझे इस मामले में इस्तेमाल दे, मौला मैं बच्चों को तेरी बारगाह में भेज रही हो। मौला करीम मेरी इस्तिक़लाली पर परवरदिगार आलम उंगली न उठे, हर्फ न उठे। हज़रत बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चों को तैयार किया, कहा मेरे वीरों चलो मामू से इजाजत ले लो। दोनों बच्चे इमाम हुसैन के पास आए। हुसैन एक जगह तलवार के दस्ते पर हाथ दिखाए बैठे थे। दोनों बच्चे अपने माँ के हाथों से दूल्हा बनकर आ रहे थे। हुसैन ने दोनों बच्चों को देखा, एक नजर अपनी बहन बीबी ज़ैनब को देखा। मैं यहाँ पर एक जूला देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके भाइयों की भी औलाद है, आपके बहनों की भी औलाद है। लेकिन मैं बार बार सोचता था कि हमारे भाइयों के भी बच्चे हैं, लेकिन दिल उनकी तरफ उतना उनसीयत वाला नहीं होता जितना बहन के बच्चों से होता है। एक भाई अपने बहन के बच्चों से जितनी मोहब्बत रखता है, एक भाई अपने भाई के बच्चों से उतना प्यार नहीं कर पाता। प्यार नहीं करने की वजह क्या समझ में नहीं आई, बहन के बच्चों से प्यार करने की वजह समझ में नहीं आई। मैंने बहुत गौर किया, लेकिन करबला के जब इन मनाज़िर को पढ़ा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब के बच्चों से जो प्यार करबला के मामले में दिखाया था, करबला के माहौल में दिखाया था, उसी प्यार का सदका है कि आज सारी दुनिया में भाई अपने बहनों के बच्चों से प्यार करते नजर आते हैं। मामू भांजे के दरमियान प्यार का जो रिश्ता है वो किसी और ने नहीं, हुसैन ने करबला के मैदान में कायम फरमाया था। हज़रत हुसैन ने औल मोहम्मद को देखा, आग उठाकर उनकी माँ अपनी बहन ज़ैनब को देखते हैं। पूछा ज़ैनब बच्चों को तैयार कराई? कहा कि हाँ भाई बच्चों को हमने तैयार कर दिया, अब ये राह खुदा में कुर्बान होने के लिए जा रहे हैं। हुसैन ने दोनों बच्चों को करीब किया और मोहम्मद को प्यार किया, आगोश में दिया, प्यार किया। कहा कि मेरे वीरों तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी घोड़े इतने बड़े नहीं, अभी तुम्हारे पाँव इतने बड़े नहीं कि तुम घोड़ों पर सवार हो सको, और घोड़े इतने छोटे नहीं कि तुम घोड़ों पर सवार होकर जाओ। मामू जान आप इजाजत दीजिए, आपके भांजे आपकी बहन के बच्चे हाथों में तलवार लेकर पैदल लड़ने के लिए जाएंगे। मामू ने अपने हाथों से तलवार औन को भी दी, मोहम्मद को भी दी। वो छोटी तलवारें न थी, वो तलवार वही थी जो
مجاہدین لے کر آئے تھے، حضرت اون نے جب تلوار اٹھائی تو وہ تلوار ان کے کاندھے تک آ رہی تھی، محمد نے تلوار اٹھائی تو وہ تلوار ان کے کاندھے سے نکلتی نظر آ رہی تھی۔ اب دونوں بھائی ایک ساتھ رن میں اپنے باپ اپنے ماموں اور اپنی ماں سے اجازت لے کر آگے جا رہے ہیں۔ سکینہ حضرت بی بی زینب اور حضرت امام حسین کے پاؤں کے بیچ میں کھڑی ہو کر اپنے بھائیوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، مسکراتے لہجے میں یوں کہہ رہی ہوگی کہ جاؤ میرے بھائیو جاؤ، مجھے فخر ہے کہ مولا نے مجھے ایسے بھائی عطا فرمائے۔ اور ایک نظر محمد کو دیکھتے ہیں، محمد ایک نظر عام کو دیکھتے ہیں، چلو آج لڑنے کا موقع ہے۔ محمد کہتے ہیں چلو آج ٹیم پر مٹنے کا موقع ہے۔ دونوں بھائی پورے جوش حیدری کے ساتھ رن میں چلے آئے اور محمد کو جو رن میں ہمارے ساتھ نے دیکھا ہے، آواز گونجتی ہے، اے حسین کیا بات ہے، کیا تیرے گھر میں تیرے خیمے میں مردوں کی کمی ہو گئی جو تو نے بچوں کے ہاتھ میں تلوار دے کر رن میں کٹنے کے لیے بھیجا ہے؟ اے حسین کیا تمہارے پاس مردوں کی قلت ہو گئی جو تم نے اپنے بچوں کو سہارا بنا کر رن میں بھیجنے کی جرت کی ہے؟ حسین نے جواب تو نہ دیا، لیکن اور محمد نے پوری قوت مردانگی اور قوت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں جواب دیا کہ اے بدبخت سن، ہمارے یہاں کے بچوں کو کسی مرد کے مد مقابل کبھی کمزور نہ سمجھنا، کیونکہ ہماری رگوں میں کسی اور کا خون نہیں، ہماری رگوں میں بی بی زینب کے دودھ کا اثر پایا جاتا ہے، جس کی ہمت ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ واہ قربان اولو محمد کی جرت پر، قربان اولو محمد کے اس حوصلہ مندی کے اظہار پر، قربان اولو محمد کے اس پائی استقلال پر، قربان اولو محمد کے اس جذبے پر، سلام اولو محمد کی اس ادا پر۔ حوروں نے بھی بڑھ کر بلائیں لینے کی کوشش کی ہوگی، فرشتوں نے اوپر سے پھولوں کی برسات کی ہوگی، اولو محمد نے اپنی تلوار بازی کا مظاہرہ فرمایا۔ مورخ لکھتا ہے کہ طلحہ اور نے تقریباً 6 یا 7 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا، محمد نے طلحہ 3 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا، اور اچانک ان پھول جیسے چہروں پر تلواروں کی برسات شروع ہوئی۔ ان پھول جیسے مصطفی گھرانے کے پھول پر، اس گلستان مصطفی کے کھلکھلاتے پھول پر، اس مصطفی گھرانے کے مسکراتے پھول پر تلوار اور تیر کی برسات شروع ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں یہ نہیں پتا کہ جنگ میں لڑنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، لیکن دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنگ میں لڑنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ اور محمد پر تیر و تلوار کی برسات، اور تھوڑی ہی دیر میں اور محمد زخمی ہوتے ہوئے دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے جام شہادت نوش پر مانگے۔ امر و ساتھ کی آواز خیمے تک پہنچتی ہے، آواز گونجی، اے حسین دیکھ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، لے جا ان کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے کنارے لگا دے۔ حضرت امام حسین ایک نظر بی بی زینب کو دیکھتی ہے، امام حسین کی بہن بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر کسی مایوسی کا اثر نہ تھا۔ ان کے چہرے کا اثر یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ مولا نے ان کے بیٹے کو جام شہادت عطا فرمایا۔ حسین دوڑے رہنے گئے، ایک طرف اور کی لاش ہے، اسی کے پاس محمد کی لاش ہے، خون سے لپٹی ہوئی لاش کو حضرت امام حسین نے ایک کو ایک کاندھے پہ رکھا، محمد کو دوسرے کاندھے پہ رکھا، اپنے ہاتھوں کے سہارے سے امام حسین واپس خیمے کی طرف آئے۔ حضرت بی بی زینب خیمے سے باہر نکلی، کہا کہ اے بھائی میں نے بچوں کو دلہا بنا کر بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے شادی رچا کر واپس آ رہے ہیں، اے میرے بھائی لاؤ ان بچوں کو، ان کی لاشوں کو باہر خیمے کے باہر نہ رکھو، لاؤ ان بچوں کو دو تاکہ ان بچوں کو میں اپنے خیمے کے اندر رکھ کر کچھ دیر ان کی خدمت کر سکوں۔ حضرت اولو محمد کی لاش حضرت بی بی زینب نے اپنے سینے سے چھلٹایا، پیار کیا، میرے نونہالوں، میرے لخت جگر، میرے چاند، میرے سورج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم نے مرتے مرتے بھی اپنی ماں کا سر اٹھا دیا، تم نے مرتے مرتے بھی اپنی ماں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اب مجھے اس بات پہ فخر ہوگا کہ میرے بچے دنیا کے کسی اور مرحلے میں موت کا شکار نہ ہوئے، کربلا میں حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے
मुंतखबी दीन की बका के लिए शहीद हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। गुफ्तगू बहुत है, किसी और मौके पर कहने की जुर्रत करूंगा, लेकिन एक पैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन मैदान करबला में अब्बास बावफा को लेकर गए, औनो मोहम्मद को लेकर गए, अली अकबर अली असगर को लेकर गए, चचा हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम को लेकर गए, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को लेकर गए, अपनी बहन बीबी ज़ैनब को लेकर गए, शहरवालों को लेकर गए, अपनी बेटी सकीना को लेकर गए। मैंने सोचने की कोशिश की कि हुसैन बात क्या है? तुम जब करबला के मैदान में गए, तुम अपने साथ सिपाहियों को लेकर जाते, तुम अपने साथ लश्कर लेकर जाते। अगर लड़ना था तो अपने साथ सिपाहियों की तादाद लेकर जाना था। हुसैन, तुमने इतने लोगों का साथ तो दिया, लेकिन उसमें लड़ने वाला नजर कहाँ नहीं आता? वो तो तुम्हारे घर के खेलते कूदते बच्चे थे। हुसैन